الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، سماج کی کچھ خرابیاں اور بیماریاں ہیں جن کی نشاندہی کر کے میں ان بیماریوں کا علاج، خرابیوں کا علاج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں بہت کچھ جو سماجی خرابیاں ہیں اور ایک دوسرے کے تئیں جو عداوت ہے، نفرت ہے، اس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے دور کرنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ رواہ مسلم۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد بہت بری یہ چیز ہے، بڑی بلا ہے کہ انسان کے ایمان کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور حاسد کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی پر کوئی نعمت دیکھتا ہے، دولت ہو، خوبصورتی ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، الغرض نوکری ہو، عہدہ ہو، یہ تمنا کرے کہ کاش اللہ رب العزت اس کی اس نعمت کو ختم کر دیتا۔ تو اس سے سخت حدیث میں منع فرمایا گیا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد اتنی بری چیز ہے، انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کا نقصان بھرپور ہوتا ہے۔ کہا حسد جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بھائی سے جو اللہ رب العزت نے اس پر نعمت نچھاور کی ہے وہ چھن جائے، زائل ہو جائے، دور ہو جائے، تو اس کا یہ حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں حسد سے ہر حال میں بچنا ہے، اس کا حاصل کچھ نہیں اس لیے۔ اور حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد ولکن الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، کہ ہر جسم میں یہ حسد موجود ہے، فطری طور پر یہ چیز موجود ہے، لیکن کریم آدمی، شریف آدمی اور دیندار آدمی اس کو دل میں دبا کے رکھتا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے۔ وَاللَّئِيمَ يُبْدِيهِ، لیکن کمینہ آدمی، بدشرست آدمی، نالائق آدمی، حاسد اس کو چھپا نہیں کر پاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے زبان سے، اس کے اعضاء جوارح سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ کتنا آپ سے حسد کر رہا ہے۔ تو حسد یہ یقیناً بڑی بلا ہے، اور
سب سے جو پہلی معصیت اس روئے زمین پہ ہوئی وہ بھی اللہ کی شان میں، وہ اس کا سبب کیا تھا؟ حسد تھا۔ اللہ رب العزت نے ظاہر سی بات ہے حضرت آدم کو عزت بخشی، شرف بخشا، اور یہ شرف کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے یہ تقریر فرمائی آدم علیہ السلام کی کہ فرشتوں کا مسجود قرار دیا، کہا اے فرشتوں تم آدم کا سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے رب کی اطاعت میں سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، غرور میں مبتلا ہو گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں دیکھیں آپ کیا چیز رکاوٹ بنی، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے جو سب سے بدترین مخلوق ہے اس نے اپنی عقل دوڑائی اور اس نے سجدہ سے انکار کر دیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے تقریباً ابلیس کو بھی فرشتوں کی جماعت میں شامل کر دیا تھا، لیکن اسی سجدہ کے نہ کرنے سے وہ رادِ درگاہ ہو گیا۔ وجہ کیا تھی سجدہ نہ کرنے کی؟ اس کے اندر حسد آ گیا، جلن، بغض، کہ میں ناری ہوں، یہ طینی ہے اور میری فضیلت اس مٹی والے پر ہے، میں کیوں کر سجدہ کروں گا۔ حسد نے اسے اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور وہ رادِ درگاہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ حسد جیسی بڑی بیماری ہمیں اپنے ہاں پلنے نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے خیال آئے، آپ کے دل میں بات آئے، لیکن اس سے گزر جانا چاہیے، جگہ نہیں پانی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک ٹکڑا یہ ہو گیا، ولا تناجشوا۔ تناجش کیا ہے؟ کہ بولی لگانا کسی چیز کی۔ بازار میں کوئی آدمی بولی لگا رہا ہے، مقصد خریدنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو بیچ رہا ہے اس کو فائدہ پہنچانا ہے زیادہ سے زیادہ کہ ریٹ بھاگ جائے، اور دوسرے یہ کہ جو خریدار ہے وہ بولی جو لگا رہا ہے زیادہ بڑھ بڑھ کے، وہ جو خریدار ہے اس کو ضرر پہنچانا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ کو اگر خریدنا ہے کوئی سامان آپ بولی لگا سکتے ہیں، قیمت لگا سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ چیز اتنی قیمتی ہے، لیکن کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے خریدار کو یا یہ کہ بیچنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریٹ بڑھانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم حسد کے شکار ہوں گے، ہمارے اندر بغض پیدا ہو جائے گا، کینہ پیدا ہو جائے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے ان اسباب سے جو نفرت کا سبب بن رہے ہیں یا کینے کا حسد سبب بن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض کیسے ہوگا؟ وہ اسباب جو بغض کا سبب بن رہے ہیں، نفرت کا سبب بن رہے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ کسی پر ظلم ڈھائیں گے، کسی کو ضرر پہنچائیں گے، کسی کی بدخواہی کریں گے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ سامنے والا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، جس کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، جس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، جس پر ظلم ڈھانا چاہتے ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو بغض کی طرف لے جانے والے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، پیٹھ مت پھیرو، ایک دوسرے سے دوری مت اختیار کرو۔ ظاہر سی بات ہے پھر وہی اسباب ہیں کہ آپ کسی کا برا چاہیں گے، بدخواہی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی آپ سے دور بھاگے گا۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، ایک اور ادب سکھلایا گیا، ایک اور سلیقہ سکھلایا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی سامان بیچ رہا ہو تو دوسرا دکاندار خریدنے والے سے یہ نہ کہے تم آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں اچھا بھی سامان دوں گا اور اس سے سستا بھی بیچوں گا۔ یہ وہ سبب ہے کہ جو نفرت کو جنم دے گا۔ یہ تمہارا بلانا کسٹمر کو کہ میرے یہاں سے آگے خرید لو اور میں تمہیں سستا دوں گا، اس کے ہاں سے مت خریدو، ظاہر سی بات ہے دو دکاندار آپس میں یہ رنجش میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے اندر حسد ہو جائے گا، ایک دوسرے سے نفرت آئے گی۔ ہاں اگر کسٹمر اس دکان کو چھوڑ کر کے دوسری دکان پہ جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے،
لیکن وہ خرید رہا ہو تم اس کو اپنے ہاں بلا لو، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اور کہا گیا ہے کہ کوئی بیچنے والا اگر آ رہا ہے، کسی دکان سے والے سے بیچ رہا ہے، تو دوسرا دکان والے مشتری کو، بیچنے والے کو، معاف کیجئے، بیچنے والے سے یہ نہ کہے تم میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے سامان بیچ دو، میں تمہیں زیادہ قیمت ادا کروں گا۔ دونوں طرف سے منع کیا گیا ہے تاکہ سماج میں محبت کی فضا قائم رہے، الفت کی فضا قائم رہے، ایک دوسرے سے دل ملا کے رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں تو آپ کی خوبی ایک یہ بھی بتائی گئی تھی کہ یہ دلوں میں نفرت کا خاتمہ کر کے جو قومیں، جو قبیلے صدیوں سے لڑتی آ رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے یہ نفرت ختم کیا، لڑائی جھگڑا ختم کیا، اور ان کے دلوں میں الفت کا بیج بویا، اور جو ایک قبیلے دوسروں کے جان کے دشمن تھے ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ اس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر رہی۔ تو ہمیں وہ اسباب ہرگز نہیں اختیار کرنے ہیں جس سے دو دلوں میں محبت کی جگہ نفرت پنپ سکے یا جگہ لے سکے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگو اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے بھائی کا حوالہ کس لیے دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ایک دوسرے سے محبت کرو گے، ایک دوسرے کے کام آؤ گے، ان کی ٹانگ نہیں کھینچو گے، ان سے نفرت نہیں کرو گے، اسی لیے بھائی کا حوالہ دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے تئیں آپ کی بھرپور ہمدردی ہونی چاہیے، جیسے آپ ایک اپنے سگے بھائی سے محبت کرتے ہیں، نفرت کی جگہ سے اس کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ وہ نہیں رہا، آج بھائی بھائی میں سگا بھائی ہے، نفرت کی حدیں پار کر چکا ہے وہ آدمی اپنے بھائی کے تئیں۔ دنیا آ گئی، داخل ہو گئی، کچھ اور اسباب آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن پیدا ہو گیا۔ بچپن میں آدمی اپنے بھائی سے کتنی لگاؤ، کتنی محبت رکھتا ہے، لیکن جو اسباب آتے ہیں باہر سے بھائی کو بھائی سے دور کر دیتے ہیں، اور ان کو اسباب دونوں بھائیوں میں نفرت کے بیج بو ڈالتے ہیں۔ اس لیے آپ کو حوالہ دیا گیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اگر مسلمانی اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے ظلم کا بازار خوب گرم ہے چاروں طرف۔ ظلم کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی آپ کو آپ کا حق نہ دے، ظلم ہو گیا۔ ایک آپ ہیں طاقتور ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس پر آپ اپنے طاقت کے نشے میں آپ اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ اس کا مال ہڑپ کر لے رہا ہے طاقت کے زوم میں، جو بھی وجہ ہو اس پر ظلم کی نوعیت جو بھی ہو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا يَحْقِرُهُ، مسلمان کو حقیر نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے دولت سے، تعلیم سے، اولاد سے، جو کامیاب اولاد ہے، بزنس سے آپ کو نواز دیا، آپ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ مطلوب ہے کہیں نہ کہیں، اور انسان کوشش کرے رزق حلال کمانے کی، یہ مطلوب چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کو اللہ نے اگر نوازا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر دکھے۔ اللہ نے نوازا ہے تو کنگال بھر کے زندگی نہ گزارے، بلکہ اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے مکان میں رہتا ہے، اچھی گاڑی میں رہتا ہے، یہ پسندیدہ عمل کہیں نہ کہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کو حقیر جانیں۔ ایک کپڑا میلا کچیلا ہے، اللہ والا ہے، وہ آپ سے، ہم سے، فلاں سے اللہ کی نگاہ میں افضل ہو سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اچھی چیز ہے اچھے ڈھنگ سے رہنا۔ اور بلکہ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم کیا ہے، آپ نے ظلم کی تعریف کی، اور پھر آگے بتایا کہ یہ کسی کو حقیر نہیں جاننا ہے کہ آپ کے جوتے اچھے ہوں، آپ کے کپڑے اچھے ہوں، لیکن اس کو کمتر جاننا یہ غرور اور یہ تکبر ہے، اور اس سے اسلام نے سخت منع فرمایا ہے۔ تو آپ کے کپڑے اچھے ہوں ضرور، لیکن پڑوسی آپ کا ہے، غریب ہے، آپ سماج میں دیکھیں اونچ نیچ کتنی زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں چھوا چھوت نہیں ہے، بھرا پڑا ہے حقیقت میں۔ آپ کا ایک غریب پڑوسی ہے، آپ کے ہاں فنکشن ہوتا ہے،
سب کی بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے، اس غریب کو آپ کے ہاں آنے کا شرف نہیں مل پائے گا کیونکہ وہ غریب ہے۔ پوری دنیا سے آپ نے دوستوں کو جمع کر لیا، لیکن اس کی غربت کے ناطے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی عام دعوتیں جس میں اغنیاء کو، بہترین لوگوں کے سماج کو بلا لیا جائے، مالداروں کو بلا دیا جائے اور غریب و مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے، اس سے ظاہر سی بات ہے نفرت ہی دل میں جنم لے گی۔ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا حق ہے زیادہ بنسبت دوسروں کے، آپ ان کو بھی پوچھیں، اپنے دوستوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں، سب کو بلائیں، لیکن آپ کا غریب پڑوسی، محلے کا آدمی وہ چھوٹنے نہ پائے۔ تو یہ اگر آپ ایسا کریں گے، یہ ناانصافی کی بات، تو یقیناً وہ آپ سے حسد رکھے گا، آپ سے نفرت کرے گا، گویا کہ سبب آپ بن رہے ہیں۔ تو کہا کہ لا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں جانتا، اس کو کمتر نہیں جانتا ہے، بھلے اس غریب ہے، اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، سائیکل سے چلتا ہے، لیکن اسے ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ولا یخذلہ، مشکل وقت میں مسلمان کو چھوڑتا نہیں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا، وہ بھی مسلم کی روایت ہے غالباً، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسے ہے؟ ایک جسم کی طرح سے ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ پیڑت ہے، سر میں تکلیف ہے، تو دوسرے اعضاء آرام سے نہیں سو سکتے۔ ایسے ہی اگر ایک مسلمان سماج کا پریشان ہے تو آپ کو بھی چین نہیں آنا چاہیے، آپ بے قرار ہو جانا چاہیے آپ کو۔ جس طرح سے جسم کا ایک عضو اگر مبتلا مصیبت ہے، مبتلا درد ہے، تو دوسرے اعضاء جب ہمارے جسم کے آرام محسوس نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب حسد بڑھ جائے، نفرت بڑھ جائے، بغض، عناد انتہا کو چھو لے، تو آپ کا مسلمان بھائی پریشان ہوتا ہے، آپ دکھ میں ہونے کے بجائے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے مسلم ہونے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ عادتیں ہماری جو حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان کی یہ منافی ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا، لا یجتمعان فی قلب عبد الحسد والایمان، ہم اپنے ایمان کو تولیں، ہمارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ کہا حسد اور ایمان یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں کسی مسلمان کے دل میں۔ اگر ہمارے دل میں حسد ہے تو اس کا مطلب کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو حسد کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہر آدمی کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں دوسرے سے نفرت، چھوٹی سی بات ہو گئی، ہو سکتی ہے چھوٹی سی بات، آپ کسی سبب سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اس ناراضگی کو دوام نہیں حاصل ہونا چاہیے، یہ نفرت ختم ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، کوئی بات نہیں، رنجش ختم ہو جانی چاہیے۔ اور یہ حدیث میں فرمایا گیا، کبھی آدمی سے رنجش ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو آدمی کے لیے کسی بھی حال میں اجازت نہیں ہے ان یہجر اخاہ المسلم فوق ثلاث لیال، کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی کو 3 دن تک چھوڑے رکھے، اس سے بات نہ کرے، اس کا حال حوال معلوم کرے، اسے سلام دعا نہ کرے، یہ جائز ہی نہیں۔ بڑی سی بڑی بات ہو جائے، لیکن 3 دن سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جذبات کو ٹھیس لگے، آپ کو اس نے تکلیف دہ بات کر دی، تو آپ کے لیے 3 دن جائز ہے کہ وہ جذبات سرد پڑ جائیں گے، وہ تکلیف دور ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اسے چھوڑ رکھیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ بڑی سے بڑی بات ہو جائے، قتل بھی ہو جائے، تب بھی 3 دن سے زیادہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اسے سزا ملے گی، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اسے قطع کلامی کر دیں۔ لیکن یہاں تو چھوٹی سی بات ہو گئی، آپ سے بات چیت بند ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا، کبھی کوئی آدمی سے رنجش ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، اب وہ سوچتا ہے ایک آدمی، شاید دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں یار مل کے رہنا چاہیے۔ یہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم سلام میں پہل مت کرنا، بات میں پہل مت کرنا، تم چھوٹے تھوڑا نہ ہو، اگر وہ تم سے نہیں ملتا ہے تم بھی نہ ملو۔ وہ آپ کو، آپ کے اندر جو حسد ہے، جلن ہے، نفرت ہے، اس کو شیطان خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ رب کا فرمان ماننا ہے یا شیطان کی وسوسے میں پڑ کر کے اپنے بھائی سے ہمیں نفرت کرنا ہے، اس سے ترک تعلق کرنا ہے۔ تو 3 دن سے زیادہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، التقوی ہاہنا، یہ تقوی کی اصل جگہ دل ہے۔ اگر دل بگڑ گیا
تمام اعضاء جوارح جسم کے جو پارٹس ہیں سب بگڑ جائیں گے، اور اگر وہ درست رہا سب درست ہو جائے گا۔ انجن ہے گاڑی کا، انجن درست ہے تو معاملہ سب ٹھیک رہے گا، لیکن انجن ہی اگر خراب ہو، اوپر سے کتنا بھی خوبصورت ڈھانچہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کہا آپ نے تقویٰ اصل یہاں ہوتا ہے، اور جس کا دل صحیح ہوگا، بغض سے، کینہ سے، حسد سے پاک ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کے اخلاق میں بھی درستی آئے گی، اور وہ آدمی دوسرے کا بدخواہ نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کیا؟ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ ذلیل کرے، اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، میں نے کہا آپ کا حسب نسب اچھا ہے، کھانا پینا اچھا ہے، آپ کامیاب ہیں دنیا کے لحاظ سے، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی کو حقیر جانیں اور یقین جانیں کہ انسان کا حسب نسب، یہ دنیاوی جاہ و حشمت، عزت، مقام، مرتبہ، یہ اللہ کے ہاں آپ کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ من بطأ به عمله، اگر وہ عمل میں پیچھے ہے تو وہ ایک کمتر آدمی دنیا کا اللہ کی نگاہ میں آپ سے زیادہ محترم ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ مکرم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ والا ہو۔ تو اگر آپ کے اندر دونوں خوبیاں ہیں، دنیا دے رکھی ہے اللہ نے آپ کو، اور آخرت بھی دے رکھی ہے، اس کی بھی آپ کو فکر دے رکھی ہے، بڑی خوبی کی بات ہے۔ لیکن اگر ایک طرفہ ہے معاملہ، دنیا تو مل گئی اور آخرت کی تیاری سے آپ محروم رہ گئے، نیکی سے محروم رہ گئے، تو یقیناً یہ دنیا کی وجاہت جو ہے، حسن جمال آپ کا ہے، خوبصورتی ہے، وحدہ ہے، یہ دو کوڑے کی بھی حیثیت اللہ کی نگاہ میں رکھتی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کا ہر چیز، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون، اور خون مسلم کی ارزانی دیکھیں آج، مسلمان کا خون اتنا محترم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کعبے سے زیادہ بھی انسان کا خون محترم ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں خون مسلم کی ارزانی، کتنے قتل ہوتے ہیں، غارت غری ہوتی ہے، تو کہا کہ خون حرام ہے۔ آدمی طیش میں آتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ جذبات کو آدمی قابو میں رکھے، اور ہمیشہ آخرت پہ اس کی نگاہ ہونی چاہیے کہ قتل کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کا قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور گناہ میں، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے یہ خون کسی کا کرنا ہے، اور سب سے پہلے خون کا حساب اللہ رب العزت کے ہاں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی سامنے والے سے چوٹ پہنچے صبر کر لینا چاہیے، اور صبر کا اجر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ آپ کو اجر دے گا۔ تو آپ ہر چیز کا بدلہ لینے، آپ کا کوئی کمتر آدمی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر دیں، آپ کہیں گے اس کو میں سبق سکھاؤں گا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا، یہ اسلام نہیں سکھلاتا ہے، بلکہ صبر، سامنے والے کی تکلیف پہ صبر۔ صبر کی فضیلت کیوں ہے؟ اسے ناتے کہ سماج میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے تکلیف دینے والے، تو اس کا مطلب کہ ہم اسے قتل کر دیں، اسے فوراً ٹٹ فار ٹیٹ جو اسے جواب دے دیں، نہیں، بلکہ آپ کو صبر کی وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ ومالہ، مال حرام ہے۔ آج کون آدمی ملے گا آپ کو، چراغ لے کے ڈھونڈیں گے، شاید کوئی حلال کمانے والا مل جائے، موقع ملے تو شاید اکا دکا بچیں گے، باقی سب کا معاملہ خراب ہے۔ کیوں؟ ہم نے ضرورتیں زیادہ پال لی ہیں، حالانکہ کہا گیا کہ مسلمان کا مال حرام ہے، 1 روپیہ ہو 1 لاکھ ہو، آپ کے لیے کسی طرح سے جائز نہیں ہے کہ غلط طریقے سے آپ کمائی کریں۔ آپ تھوڑے میں رہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے نمونہ ہے نا، کئی روز گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا کی نعمت کو دے کر کے للچا کر کے کوئی الٹا سیدھا کام، بلکہ جو ہوتا تھا وہ دوسروں میں بانٹ دیتے تھے۔ تو ہمیں مسلمان کے مال پر، اس کی آبرو پر، اس کے خون پر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے۔ ایک آدمی کمتر آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، اس کے گھر پہ چڑھ دوڑے گا، گالیاں بھی دے دے گا، بے عزت بھی کر دے گا، مار بھی دے گا، اس سے اسلام سختی سے منع فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد، جلن کی بات، نفرت کی بات، یہ جو سماجی ناانصافی ہے، نابرابری ہے، یہ کہیں نہ کہیں سبب ہے حسد اور جلن کا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ایسے
4 بیٹے ہیں، چاروں کے درمیان برابری نہیں کریں گے. ایک بیٹا عزیز رہے گا، دوسرا بیٹا بغیض. اس سے آدمی باپ ہے، اسی کے ہاں پلا بڑھا ہے، وہی اس کا باپ ہے، لیکن 2 بیٹوں میں تمیز. ظاہر سی بات ہے ایک بیٹا اگر ظلم کا شکار ہے، باپ کی محبت کو ترس جاتا ہے، دوسرا بیٹا محبوب نظر ہے، تو وہ بیٹا باپ سے ضرور نفرت کرے گا. اس لیے ہمیں لین دین میں جو ہمارے بس میں ہے محبت ہو سکتی ہے زیادہ کم، لیکن لین دین میں سارے بیٹوں میں برابری کرنی چاہیے. سماج میں ناانصافی ہے، ظلم ہے، رشوت کا بازار گرم ہے. ایک آدمی حقدار ہوتے بھی نوکری نہیں پاتا ہے، فلاں کا واسطہ ہے، اس کی پہنچ ہے، اپروچ اچھی ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے. اس سے بھی سماج میں نفرت پیدا ہوگی. تو جو اسباب ہیں ہمیں اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح، کتنا گمبھیر معاملہ ہے کس کا؟ حسد کا، جلن کا، بغض کا. آپ فرماتے ہیں تفتح ابواب السماء یوم الخمیس، یوم الاثنین یوم الخمیس. جنت کے دروازے سوموار کو اور جمعرات کو کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد مسلم لا یشرک باللہ شیئا، ہر مسلمان کی بخشش کر دی جاتی ہے جو شرک نہیں کرتا ہے. لیکن کون بد نصیب ایسا ہے؟ الا رجلا، لیکن ایک آدمی ایسا بد نصیب ہے کہ ان دونوں دنوں میں جب سب کی بخشش ہو جاتی ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا ہے. کون آدمی ہے؟ کون بد نصیب ہے؟ ہمیں سوچنا ہے. بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ سب کی مغفرت ہو رہی ہے، سب کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن ایک وہ آدمی رجلاً کان بینہ و بین اخیہ شحناء، ایک وہ بھائی دوسرے بھائی سے دل میں نفرت رکھتا ہے. کتنا بڑا جرم ہے، آپ سوچ لیں کہ نفرت، بغض، کینہ کتنا بڑا جرم ہے. تو ان دونوں کے درمیان رنجش ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، تو ان دونوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے انظروا ھذین، ان کے معاملے کو روکے رکھو، مغفرت ان کی نہیں ہوگی، ان کے معاملہ پینڈنگ میں ڈال دو، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے آپ میں صلح کر لیں، اور ان کی بخشش کو روکے رکھو، ان کی بخشش نہیں ہوگی ابھی، یہاں تک کہ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ دونوں فریق جو آپس میں نفرت رکھے ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں، عداوت رکھے ہوئے ہیں، یہ دونوں فریق آپس میں صلح کر لیں اور دل میں محبت اور پیار کا پودا لگا لیں. تو اگر ہم یقیناً اس سماج کو چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت کی فضا قائم ہو، لوگ ایک دوسرے سے مل کے رہیں، لوگ ایک دوسرے سے غمگسار رہیں اور ایک دوسرے کے پرسان حال بنے مشکلوں میں، تو ہمیں جو عداوت ہے، نفرت ہے، ان کے اسباب کو ہم اپنے آپ سے دور کریں گے تو یقیناً ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ جیسا کہ آج ماحول ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے جلا بھنا ہے، نفرت ہے، پریشان ہے، حسد ہے، یہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ متحد نہیں ہو پائیں گے، اور جب متحد نہیں ہوں گے تو ساری دشمن طاقتیں آپ پر بھوکوں کی طرح سے ٹوٹ پڑیں گی اور انجام آپ کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ہمیں اخلاقی برائیوں سے، حسد ہے، جلن ہے، بغض وغیرہ ہے، اللہ رب العزت تمہیں پاک صاف کر دے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کا غمگسار بنا دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم.